بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ہمارے بعض خطباء کا اپنے خطابات میں کہنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تو انہوں نے اس بات کو روضہ کافی، کتاب کافی جو ہے اس کو اصول فروع اور روضہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کا جو روضہ کافی ہے وہاں سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اس کا جو عموماً جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امام غیر امام کی بیعت کرے اور ایک معصوم غیر معصوم کی، یا ایک امام اور معصوم کیسے ایک ظالم جابر حکمران کی جو ہے وہ بیعت کر سکتا ہے۔ یہ ایک عقیدتی جواب ہے، اور اس سے شیعہ حضرات اور شیعہ حیدر قرار کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، اس جواب سے۔ لیکن غیر شیعہ جو ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا نہیں ہے، جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو امام، یعنی وہ ائمہ مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں معصومین تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ جو روایت ہے وہ ایک شیعہ کتاب میں ضرور ذکر ہوئی ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے یہ ضعیف روایت ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی یہ جو ہے وہ ضعیف ہے اور کمزور بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ خود اس کا جو ہے حقیقت موضوع اور اس جو بات وہاں پہ موجود ہے اس آپ دیکھ لیں کہ کتنا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی حیثیت رہ جاتی ہے، اس کا دم خم ہے اس روایت میں کہ تاریخ، یہ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا ہوا یا یہ جو معاملات کون مدینہ میں رہا ہے، دمشق میں، پھر دمشق سے مدینہ آنا، اور یہ چیزیں تاریخ سے ٹھیک ہے۔ وہ سوال جو ہے وہ معصوم غیر معصوم بیعت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، وہ اس کا تعلق علم کلام اور عقیدے سے، لیکن تاریخ اس چیز کو ثابت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اصلاً یہ بات قابل اثبات ہے ہی نہیں کہ یزید دمشق سے مدینے آیا ہو، تو جب وہ دمشق سے مدینے آیا ہی نہیں ہے تو خود بخود آپ دیکھ لیں کہ اس روایت میں کیا دم خم جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ لہذا آپ تاریخ کی کسی بھی مستند و معتبر کتاب سے یعنی اس کو ثابت یا اس بات نہیں کر سکتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ دمشق سے مدینے آیا ہو۔ جب وہ دمشق سے مدینے آنا اس کا ثابت ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کر اس روایت کو جو ہے اس کا سہارا لیں گے اور ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کو جو ہے وہ اس کو سٹیج سے جو ہے وہ بیان کریں گے؟ یعنی آپ تاریخ کی کتابیں جو ہیں، مثلاً الامامت و سیاست ابن قتیبہ کی، اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تاریخ یعقوبی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی طرح آپ تاریخ طبری میں دیکھ لیں کہ آیا یزید مدینے سے جو ہے وہ دمشق سے مدینے آیا ہے۔ البدایہ و نہایہ کو دیکھ لیں، تاریخ مدینہ دمشق کو آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، یا اسی طرح دوسری تاریخ سے ہٹ کے بھی اگر دیگر کتابوں میں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اصلاً یزید کا وجود یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اس کا آنا جو ہے وہ دمشق سے مدینے، اس کا آنا جو ہے وہ اصلاً ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ان جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان کتب میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ چیز آپ ان کتابوں میں آپ کو یہ چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا تاریخی اعتبار سے یہ جو ہے وہ روایت جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے، اور یہ بات ہی رد ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس طرح کی یعنی ضعیف روایات اور من گھڑت باتوں کو یا سٹیج کے اوپر کوئی بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی ہمیں تصدیق کر لینی چاہیے، تاکہ پھر
حالات جو ہے وہ اس طرح کے کشیدہ نہ ہوں جو حالیہ دنوں میں اور سوشل میڈیا پر جس انداز میں، ٹھیک ہے خطباء سے، کسی خطیب سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا جو ہے وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ معذرت کر لینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ لہٰذا تاریخی اعتبار سے نہ تو دمشق سے مدینے آنا یزید کا جو ہے وہ آنا اصلاً ثابت ہی نہیں ہوتا ہے جب، اور تاریخ کی کسی کتاب سے میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ امام سجاد نے کسی موقع پر، کسی محل پر جو ہے وہ یزید کی جو ہے وہ بیعت کی ہو۔ خود جب آپ کو اسیر کر کے وہاں دربار یزید میں لایا گیا تو اس وقت بھی یزید نے آپ سے بیعت کا سوال نہیں کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت اور قیام کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد یزید تو کیا بنی امیہ کے کسی بھی حکمران کو یہ جرأت ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ اگر آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں، تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔